فرمایا نبی کریم علیہ السلام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ عزیز دوستو، بہت سارے دنیا میں رشتے انسان کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ رشتے بہت گہرے احساس کے رشتے ہوتے ہیں۔ ان سب رشتوں میں ہمارا سب سے حساس رشتہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ محبوب تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ جان انسان کے جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے، تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے لیے بہت زیادہ احساس فرماتے۔ یہ جو ہر عنوان پر آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات ملتے ہیں، تعلیمات ملتی ہیں، تربیت ملتی ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بہت احساس فرماتے اپنی امت کا، جگہ جگہ پہ سمجھاتے، قائل کرتے۔ ہمارے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں حضور علیہ السلام نے ان سب کی نشاندہی فرمائی۔ جن رستوں پہ ہمیں چلنا تھا ان سب رستوں کو واضح کر کے کھول کے حضور نے بیان فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کے پاس نصاب زندگی اتنا زیادہ ہے کہ کسی سے بھی کوئی چیز مستعار نہیں لینی پڑے گی، کسی سے بھی کوئی چیز ادھار نہیں مانگنی پڑے گی، سارا کچھ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے عطا فرمایا۔ اور اس پر نبی پاک علیہ السلام کا اپنا فرمان شاہد ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس آدمی نے آگ روشن کی تھی تو پتنگے اس میں گرتے تھے، تو وہ ان پتنگوں کو روکتا تھا کہ تم اگر آگ میں گرو گے تو جل جاؤ گے۔ وہ بار بار ادھر جاتے تھے، گرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں تم بھی ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے، اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ کے کھینچ کے کہتا ہوں یہ کام نہ کرو، دوزخ میں جانے والا، تمہیں بچانے کی تدبیریں کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح آج میری طرح کے لوگ تبلیغ کرتے ہیں، کہ اس میں بعض جگہ پہ جارحانہ پن بھی پایا جاتا ہے، شدت بھی پائی جاتی ہے، اور بعض جگہ تبلیغ و اشاعت سے زیادہ پروٹوکول اور شہرت کا دخل ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے اس میں نہایت درد ہے، نہایت احساس ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ماں جب اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتی ہے یا باپ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتا ہے تو اسے سامنے بٹھا کے جملوں کی عمدہ اور اعلیٰ ترتیب کے چکر میں نہیں پڑتا، بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرا بیٹا بری عادات کو چھوڑ دے۔ اس کے لیے والدہ روتی بھی ہے، گزارش بھی کرتی ہے، سمجھاتی بھی ہے، باپ اس کے لیے بڑی جدوجہد بھی کرتا ہے، اور بیٹے کو یہ بھی بتاتا ہے کہ بیٹا میں نے تو ساری زندگی تیرے نام کر دی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو سنور جائے، تیرے اندر تبدیلی آ جائے۔ بڑی کوشش کرتا ہے والد، اور بیٹا اگر وعدہ کر بھی لے کہ ابا جی آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں ملے گا، تو پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رات کو مصلے پہ بیٹھ کے ماں باپ روتے ہیں، یا اللہ ہماری کمائی نہ کہیں ساری چلی جائے، کوشش کرتے ہیں۔ شدت احساس ہے۔ حضور علیہ السلام کا امت کے ساتھ چونکہ بڑا حساس رشتہ ہے، تو تبلیغ دین میں آپ کو شدت احساس ملے گا، شدت احساس۔ حضور علیہ السلام کی خواہش ہے کہ لوگ ایسے کام کریں کہ جنت میں جائیں، لوگ ایسے کام کریں کہ اللہ کا قرب پائیں، میری امت ایسے کام کرے کہ دنیا میں امامت کا فریضہ سر انجام دے، یہ اس طرح کے ہو جائیں کہ ان کا طرز زندگی سب کے لیے مشعل راہ ہو، یہ سب سے کامیاب ترین وقت گزارے۔ اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام ارشادات فرماتے، سمجھاتے، قائل کرتے، تبلیغ کرتے، اور پھر
رات کو حضور روتے بھی کہ اللہ انہیں ہدایت کا نور عطا فرما، ان کے لیے ساتھ دعا بھی فرماتے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو کبھی دیکھیں تو ایک بات کہنے لگا ہوں، اس پر آپ غور کریں گے تو سیرت میں آپ کو اس کی گواہی ملے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ یک طرفہ خیر خواہی کی بات کی ہے، دو طرفہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں خیر خواہی کروں تو جواب میں پھر سامنے والا بھی خیر خواہی کرے، یہ نہیں۔ نبی پاک کی سیرت میں آپ کو یہ ملے گا کہ کریم نے ہمیشہ خیر خواہی کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خیر خواہی کی ہے، جواب نہیں مانگا کہ میں کر رہا ہوں تو جواب میں وہ لوگ بھی خیر خواہی کریں۔ شدت احساس ایسا ہے کہ صرف مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، دین میں آ جائیں، یہ اپنے اخلاق کو، کردار کو، رویوں کو درست کر لیں، ان کے اندر مثبت تبدیلیاں آ جائیں، بس یہ ایک خواہش ہے۔ آپ دیکھیے جناب واخشی آ گئے کلمہ پڑھنے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور وہ شہادت اتنی دردناک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے گویا سب سے زیادہ آنسو ہی شاید اس وقت بہائے ہوں جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، اور وہ دردناک ہے۔ ان کو بڑی تکلیف کے ساتھ انہوں نے شہید کیا اور پھر اذیت اس کے بعد بھی جاری رکھی، تو وہ ایک دردناک پہلو ہے۔ لیکن ایسا شخص آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے جس کی دی ہوئی تکلیف کو آپ نے بڑی شدت سے محسوس کیا ہو، وہ ہمارے ہاں تو معاف کرنے کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ وہ 30-40 سال پہلے جب ہماری شادی ہونے لگی تھی تو اس وقت کہیں سسرال والوں نے کوئی ایک بات کر دی تھی، عمر بیت گئی، اب بچے بھی بیائے گئے، پر ہم وہ بات بھولنے کو تیار ہی نہیں۔ جب لڑائی شروع ہوتی ہے بات وہیں سے شروع کرتے ہیں، وہ تیرے ابا نے یہ کہا تو بھائی اب چھوڑ بھی دے، اب تو بات بڑی دور نکل گئی، معاف کر دے، جانے دے۔ ہم تو ضد پال لیتے ہیں اور اس قدر زیادہ شدت کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی غلطی کی ہی نہیں، تو لہذا سامنے والے نے کیا تو معاف بھی نہیں کریں گے۔ وہ جناب واخشی آئے اور ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ میری بھی معافی ہو جائے گی، مجھے بھی درگزر کر دیا جائے گا، میں بھی قبول ہو جاؤں گا۔ تو کریم فرمانے لگے تو سچے دل سے کلمہ پڑھ، ہم تمہیں بھی معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے کہ وہ جو شدت احساس ہے، شدت احساس، اس کو سمجھیں۔ امت